تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو جسے اپنے نبی سے جتنی محبت ہو اتنی ہی من لگا کر اور جی لگا کر محبت کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے آقا کی بارگاہ میں باواز بلند درود شریف، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، خود ایسے اعمال کرو اپنے کہ جسم سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ وہ آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں توبۃ نصوحا بہت ہی قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوسری مرتبہ اس گناہ کو نہ کرے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوسری مرتبہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوسری مرتبہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوسری مرتبہ اس گناہ کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو دوسری مرتبہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ جس طرح دودھ تھن میں جانے کے بعد تھن سے نہیں نکالا جاتا، توبۃ نصوحا کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو دوسری مرتبہ اس گناہ کو مت کرو۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے ایک مرتبہ توبہ کر لو تو دوسری مرتبہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرو۔ یاد رکھیے گا اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کی ہر شے کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کی ہر ذرے ذرے کو فنا ہونا ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں فنا ہو جائیں گی، یہ بڑی بڑی عمارتیں فنا ہو جائیں گی، کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کا دن بھی ضرور آنا ہے، ہم کو میدان محشر میں بھی جمع بھی ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے۔ ارے وہی قیامت کا دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سر کے قریب ہوگا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو اسی قیامت کے دور میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو شفیع کی تلاش ہوگی، باہمی مشورہ ہوگا، کس کے پاس چلنا چاہیے، یہ رائے پاس چلنی جائے گی۔ چلو ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، چلو انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب آقا داتا ماوا ملجا شمس الدوحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا فرماتے ہیں ہم سارے لوگ روتے کانپتے چلاتے ہانپتے پسینے میں تربتر ہو کر کے حضرت آدم کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور آنے کے بعد عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہے، آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ اے آدم علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہے، آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اے آدم علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہے، آپ وہ نبی ہے کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت الفردوس میں رکھا تھا. اے آدم ہماری شفاعت فرما دو, ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دو. حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا, آج میں اس کام پر مقرر نہیں کیا جاؤں گا, تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا, ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ تم سارے لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جاؤ. اب ہم سارے لوگ روتے کانپتے چلاتے ہانپتے پسینے میں تربتر ہو کر کے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ جائیں گے, اور آنے کے بعد عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام, اے ابراہیم علیہ السلام, آپ وہ نبی ہے کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, سلامتی والی بن گئی تھی. اے ابراہیم میدان مینا میں آپ کی چھری حلق اسماعیل پہ چلی تھی, حلق کٹا نہیں تھا, آپ کی قربانی قبول کر لی گئی تھی. اے ابراہیم ہماری شفاعت فرما دو, ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دو. حضرت ابراہیم فرمائیں گے لست لہا, آج میں اس کام پر مقرر نہیں کیا جاؤں گا, تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا, ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ تم سارے لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اب آقا فرماتے ہیں ہم سارے لوگ روتے کانپتے چلاتے ہانپتے پسینے میں تربتر ہو کر کے اہل محشر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور رو رو کر کہنے لگے اے موسیٰ جہنم کی آگ سے بچائیے, دیکھیے نا جہنم کی آگ ہمارا پیچھا کر رہی ہے, دیکھیے نا ہم میں سے کچھ لوگوں کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو گئے. باپ نے جواب دے دیا, ماں نے جواب دے دیا, عزیز و اقربا نے جواب دے دیا, رشتہ داروں نے جواب دے دیا, بھائیوں نے جواب دے دیا, بہنوں نے جواب دے دیا, کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. ہم شفاعت کے امیدوار آپ کی بارگاہ میں ہیں, اپنی بارگاہ سے محروم نہ کیجئے گا, ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دو. حضرت موسیٰ فرمائیں گے لست لہا, آج میں اس کام پر مقرر نہیں کیا جاؤں گا, تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا, ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ تم سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے, انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اب ہم سارے لوگ روتے کانپتے چلاتے ہانپتے پسینے میں تربتر ہو کر کے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور رو رو کر کہنے لگیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام, اے عیسیٰ علیہ السلام, آپ وہ نبی ہیں, آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تصرف دیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو چھپ کر کھاتے پیتے تھے آپ اپنے علم سے بتا دیا کرتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام, اگر کوڑی پر آپ کا ہاتھ پہنچ جایا کرتا تھا تو بیماری دور ہو جایا کرتی تھی, اگر اندھے پر آپ کا ہاتھ پہنچ جایا کرتا تھا تو بیماری دور ہو جایا کرتی تھی, اگر مردے کو قم بإذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. اے عیسیٰ علیہ السلام ہماری شفاعت فرما دو, ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دو. حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے, جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے لوگوں, آج شفاعت کا تاج مختار کائنات محمد عربی کے سر پاک پر باندھا جائے گا. شمس الدعا کی بارگاہ میں جاؤ, بدر الدجا کی بارگاہ میں جاؤ, نور الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الرسل کی بارگاہ میں جاؤ, خیر البشر کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الفلاح کی بارگاہ میں جاؤ. نبی پاک کا نام پاک سننے کے بعد قسم خدا کی جو سچے سنی بریلوی ہوں گے وہ میدان محشر میں بھی مچل جائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھیں گے. لم یاتی نظیر کفی نظر مثل لیت نشر پیدا جانا, فقراج کو تاج ترے سرسو, تجھ کو عیش ہے تو سرا جانا, البحر والا والموجود دغا من بے کس توفا خوش رفا, مجدار میں وہ بگڑی ہے موری نجا پار لگا جانا. نبی کی من بولی صورت میں نظر پڑی تو دیوانے کہنے لگے وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء. نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد چاہے دیوبندی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے مجوسی ہو, چاہے قادیانی ہو, چاہے یہاں کا سچا سنی بریلوی ہو, سب کی زبانیں ایک ہو جائیں گی اور قدم مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد سب ایک ہی زبان بولیں گے. جو زبان اعلیٰ حضرت پوری زندگی بولتے رہے, کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھے جاگتے بولتے رہے, سب کی زبان ایک ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد سب یہی کہیں گے یا رسول اللہ. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی. بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. کیا بات ہے بھائی, بابا بہت اچھا پیغام.
سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ آقا کا کرم دیکھیے، شان عطا دیکھیے، محبت کی نگاہ میں فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میرے دامن کرم میں آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ شاعر فرماتا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس حج و زکوٰۃ ہے، لیکن ہماری شفاعت کا ذریعہ تنہا آپ کی ذات ہے۔ جب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو جائیں گے، تمام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، تب میرے نبی محبت کی نگاہ میں فرمائیں گے انا لہا، آؤ شفاعت کا تاج اللہ نے آج میرے سر پہ باندھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان لواء اللہ۔ الحمد میرے پاس ہے، کوثر میرے پاس ہے، جنت میرے پاس ہے، اور جب میرے نبی خدا کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے، خدا کی رحمت نداگے گی محبوب سر کو اٹھائیے، پریشان نہ ہو، جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اور جب میرے نبی جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اس کو جنت کی بشاریں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے یار حضور سے محبت کرو، ان کی محبت دل میں بسا لو۔ آج ہماری کیا محبت ہے، ہم پورا دن گناہ کیے جاتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے دن میں کتنے گناہ کر دیے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گناہوں کا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یار حضور سے محبت کرو۔ حضور کی محبت تو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ آج ہماری کیا محبت ہے، آئیے صحابہ کی محبت دیکھیں۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ دیکھوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ دیکھوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ٹخنوں کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو دونوں جہان کے مالک و مختار نے، آمنہ کے لال نے، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، جب حوض کوثر کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں تڑپ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو دونوں جہان کے مالک و مختار نے، آمنہ کے نام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، میں حوض کوثر پر اپنی گنہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ صحابی رسول نے جب اتنا سنا تو محبت میں ڈوب کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو حوض کوثر پر نہ ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو دونوں جہان کے مالک و مختار نے، آمنہ کے لال نے، طٰہٰ و یاسین نے، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو حوض کوثر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، وہ پل صراط جب جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بات جب پل صراط کی آئی تو صحابی رسول محبت میں جھوم کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پل صراط پر کیا کر
رہے ہوں گے تو دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، میں پل صراط پر اپنی گنہگار امت کو آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو محبت میں جھوم کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو پل صراط پر نہ ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، اگر ایسے عالم میں میں تم کو پل صراط پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو میزان عمل پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب میزان عمل کی بات آئی تو صحابی رسول محبت میں جھوم کر عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، میں میزان عمل پر اپنی گنہگار امت کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوں گا۔ جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو محبت میں ڈوب کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو حوض کوثر پر ملے، نہ آپ مجھ کو پل صراط پر ملے، نہ آپ مجھ کو میزان عمل پر ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو آمنہ کے لال نے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو کہیں نہ ملوں پھر تم مجھ کو دوزخ کے دروازے پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب دوزخ کی دروازے کی بات آئی تو صحابی رسول محبت میں تڑپ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ دوزخ کے دروازے پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو، میں دوزخ کے دروازے سے اپنی گنہگار امت کو دوزخ کے دروازے سے جنت کی دروازے کی طرف لے کر جا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے پکارت اٹھتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملا، قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو دیکھا حضرات آپ نے کس قدر دونوں جہان کے مالک و مختار اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، رات اور رات میرے اپنی امت کو یاد فرماتے رہے میرے حضور، اور رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کہا اور آپ نے سنا، میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی لفظ سے اغلاط واقع ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو معاف فرمائے۔ آخری پیام لو، علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہد قدار لو، ابھی تو نوجوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو، حتیم کعبہ تھام لو، فضیلتیں تمام لو، سلام لو، کلام لو، دلاوری کی جان لو، رضا کا ہاتھ تھام لو، ابھی تو نوجوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔